بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 صورتوں کا ایک عمل ایسا ہے جس کے کرنے سے آپ مالدار ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی بہت چھوٹی سی صورتیں ہیں، اگر آپ ان کو سفر کے دوران اپنی زندگی میں شامل کر لو گے تو یہ عمل چاروں کل کے ساتھ ایک صورت ملا کر 5 صورتیں بنتی ہیں۔ ان 5 صورتوں کی بہت زیادہ افادیت ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، ساری پریشانیاں ختم کرنا چاہتے ہیں، ہر قسم کی مشکلات سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی زندگی میں نماز کو لازمی شامل کر لیں۔ چاہے کوئی بھی عمل ہو، نماز پڑھیں، اس کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ نماز کے بغیر تو ہماری دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہم دنیا کے سارے کام کر لیتے ہیں، لیکن جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو ہم وقت نہ ہونے کا شکوہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالی ہمیں نماز کی طرف بلاتے ہیں اور ہم نماز نہیں پڑھتے تو اللہ تعالی ہمیں دنیاوی کام میں ایسا الجھا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی بھی چیز کا وقت نہیں رہتا۔ آپ یہ چیز آزما کر دیکھ لیں۔ آپ صبح فجر کے وقت اٹھیں، نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تھوڑی سی تلاوت کریں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کم از کم 1 آیت ہی تلاوت کر لیں، لیکن قرآن پاک کو ضرور کھولیں اور اس کے بعد اپنے کاموں میں لگ جائیں۔ آپ پورا دن 5 ٹائم وقت پر نماز پڑھیں گے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اب آپ نے ذمے سارے کام بھی اچھی طرح نپٹا لیں گے اور رات کو سکون سے سوئیں گے بھی، اور دن میں بھی آپ کو اپنے لیے ٹائم ملے گا۔ یہ نماز کی برکت ہے۔ فجر کے وقت میں اللہ تعالی نے بہت برکت رکھی ہے۔ اگر آپ یہ وقت سو کر گزار دیتے ہیں تو آپ کا پورا دن مصروفیات میں الجھا ہوا گزرتا ہے اور اللہ تعالی آپ کو دنیا کے کاموں میں تھکا کر رکھ دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے دن کی شروعات کریں تو آپ کا دن اچھا گزرتا ہے۔ آپ یہ آزما کر دیکھ لیں۔ دوسری چیز جو آپ نے اپنی زندگی میں شامل کرنی ہے وہ صدقہ ہے۔ اپنی کمائی میں سے صدقہ لازمی نکالیں۔ 1 روپیہ چاہے کیوں نہ ہو، لیکن صدقہ لازمی دیں۔ صدقہ بہت سی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ ہماری بہت سی پریشانیاں صدقہ دینے کی وجہ سے دور ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو عمل میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اگر سفر کے دوران اس عمل کو کر لیں تو مالا مال ہو جائیں گے۔ یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ پھر میں تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم سفر میں اپنے ساتھیوں سے بہتر حال میں رہو اور خورد و نوش اور مال میں بہتر ہو۔ تو اس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں وہ کون سا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان 5 صورتوں کے بارے میں بتایا کہ اگر تم سفر کے دوران ان صورتوں کو پڑھ لو گے تو تم خوشحال واپس لوٹو گے۔ ہم دنیا کے بتائے ہوئے وظیفے لازمی کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی بھی ملنے جلنے والا اگر ہمیں کوئی وظیفہ بتاتا ہے تو ہم اس کو بڑا دھیان سے، بڑا اطمینان سے کرتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ آیا اس انسان کو اس وظیفے کے بارے میں معلومات تھی بھی یا نہیں، یا اس نے جیسے کہیں سے آگے سے سنا ویسے ہی ہم کو بتا دیا اور کوئی تصدیق بھی نہیں کی کہ کسی عالم با عمل نے اس کو یہ وظیفہ بتایا ہو۔ حتیٰ کہ اگر ہم اپنے کسی چھوٹی سی چھوٹی مشکل کا ذکر بھی کسی اپنے جاننے والے کے سامنے کرتے ہیں تب بھی وہ ہمیں کوئی نہ کوئی عمل یا کوئی نہ کوئی وظیفہ لازمی بتا دیتا ہے اور ہم وہ وظیفہ کرتے بھی لازمی ہے۔ لیکن اے کاش ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ وظیفہ ہمیں کہاں سے مل رہا ہے، اس کے حساب سے ہم وظیفے کو ترجیح دیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی وظیفہ بتاتے ہیں تو اس وظیفے میں بڑی حکمتیں شامل ہوتی ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اللہ تعالی کے الفاظ ہیں۔ اور آج میں آپ کو جو وظیفہ بتاؤں گا آپ نے تمام وظیفے چھوڑ کر یہ والا وظیفہ کرنا ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک
ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیر بن مطعم سے فرمایا، اے جبیر، کیا تم چاہتے ہو کہ جب تم سفر میں جاؤ تو اپنے ساتھیوں سے صورت و حیت میں بہتر ہو اور توشہ سفر و خورد و نوش میں بڑھ کر رہو، زمینی سفر میں خوشحال و فارغ البالی نصیب ہو؟ جبیر کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 5 سورتیں پڑھ لیا کرو، قل یا ایھا الکافرون آخر تک، اذا جاء نصر اللہ والفتح آخر تک، قل هو اللہ احد آخر تک، قل اعوذ برب الفلق آخر تک، قل اعوذ برب الناس آخر تک۔ ہر سورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے اور اسی پر ختم کرے۔ جبیر کہتے ہیں، میں کافی مالدار اور دولت مند تھا، مگر جب سفر میں جاتا تو بہت زیادہ بدحال اور خورد و نوش میں کمتر اور تنگ دست ہو جایا کرتا تھا، یعنی سفر مجھے راس نہیں آتا تھا۔ جیسے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتیں پڑھنے کے لیے بتلائی اور میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا تو پورے سفر میں واپسی تک اپنے ساتھیوں میں سے سب سے زیادہ خوشحال اور توشہ سفر میں فارغ البال رہنے لگا۔ ابو علی ان جبیر سفر میں تنہائی کے وقت اللہ کی طرف دھیان لگائے رہے اور زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ میں مصروف رہے اور برے خیالات کو پاس نہ آنے دیا۔ اب اس حدیث کا مطلب آپ کو شاید ابھی تک سمجھ میں نہ آیا ہو۔ میں آپ کو اس حدیث کے بارے میں صرف ایک بات بتا دیتا ہوں کہ چاہے آپ سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، اگر آپ ان صورتوں کو پڑھتے رہو گے تو انشاءاللہ آپ کے اوپر کبھی بھی بدحالی نہیں آئے گی، بشرطے کہ آپ اس عمل کو مکمل کامل یقین کے ساتھ پڑھیں اور بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیں۔ جیسے آپ نے ہر صورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہی ختم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس عمل کے کرنے سے پہلے صدقہ کریں اور ایک دفعہ کے پڑھنے سے ہی کمال دیکھیں۔ کسی طرح کی بھی آپ کی مشکل ہو، آپ جیسی مرضی پریشانی میں گھرے ہوئے ہوں، مالی پریشانی ہو یا معاشی پریشانی ہو، کاروبار نہ چل رہا ہو، بس آپ یہ عمل ایک بار کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ایک بار کے یہ عمل کرنے سے ہی کرشماتی طور پر آپ کی بدحالی کا خاتمہ ہو جائے گا اور سب سے بڑھ کر یہ آپ کی مالی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو روپیہ پیسہ کی کمی کا سامنا ہے تب بھی آپ کی وہ تنگی ختم ہو جائے گی، اور اگر اللہ تعالی نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، جیسے حضرت مطعم بن جبیر کو اللہ تعالی نے نوازا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود وہ سفر میں بدحالی کا شکار ہو جایا کرتے تھے، تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے تو انشاءاللہ آپ کے اس عمل کے کرنے کے بعد آپ کی وہ بدحالی اور تنگ دستی دور ہو جائے گی، ہر قسم کی پریشانی سے آپ باہر نکل آؤ گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے غیبی خزانے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ اور یہ سب کچھ جب ہوگا جب آپ اس عمل کو مکمل یقین کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ جیسے بتایا گیا ہے ویسے پڑھیں گے۔ صدقہ جاریہ کے طور پر اس عمل کو دوسرے لوگوں کو لازمی بتائیں، اور یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اگر آپ اس حدیث مبارکہ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کو دگنا ثواب ملے گا۔ ایک تو آپ لوگوں کے کام آئیں گے، دوسرا آپ حدیث کے پھیلانے کا سبب بنیں گے۔ کمنٹس میں برکت کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ایک نام لازمی لکھ دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ میرا چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔